بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سب لوگوں کے پاس ایک خزانہ ہے، اور ہم اس خزانے سے اس خزانے کے صحیح استعمال سے ناواقف ہیں۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ہم اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیا فوائد اٹھا سکتے ہیں، اور وہ پھر یہ فوائد اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر سمت کے اندر لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر چکیں گے تو انشاءاللہ میرے احباب، میرے لسنرز جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بلا شبہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے بیش بہا تحفہ ہے، اور اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ ہم لوگ اس کے درست اور بہتر استعمال سے قاصر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم سارے لوگ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں اپنی لائف کے اندر چاہتے ہیں۔ ہم ساروں کے کچھ اہداف ہیں، ٹارگٹس ہیں، اور اس کے بغیر کوئی شخص نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیے گا۔ اب ہمارے جو اہداف ہیں، ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، ان کے حصول کے لیے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک در ایسا ہے، ایک سورس ایسا ہے جہاں سے ہمیں بے پناہ مدد مل سکتی ہے۔ ہم اس سورس کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ کون سا بہتر طریقہ ہے اس سورس کو استعمال کرنے کا۔ یہ سورس ہے ہمارا سب کانشس مائنڈ، ہمارا تحت الشعور۔ ہمارا تحت الشعور بہت بڑا خزانہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کی مخلوق کے لیے، اس کے انسانوں کے لیے، اور ہم اس سے بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں۔ صرف جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں اس کے استعمال کا صحیح طریقہ ہمارے علم کے اندر ہونا ضروری ہے، اور اس صحیح طریقے کے مطابق اسے آپریٹ کرنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ لازم ہے، کیونکہ اگر اس کو درست انداز کے اندر ٹچ کیا جائے گا تو یقیناً یہ بہت پازیٹیو اور بہتر انداز کے اندر رسپونڈ کرے گا، وگرنہ تو وہی صورتحال رہے گی کہ جو چل رہی ہے، جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ ہمیں اپنے سب کانشس مائنڈ کو بہت کلیئر ہدف دینا ہے، ٹارگٹ دینا ہے، بہت کلیئر۔ اس کی بہتر سے بہتر کلیریفیکیشن جو ہے، بہتر سے بہتر انداز کے اندر اس کو ڈیفائن کرنا جو ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارا کانشس مائنڈ جو ہے، جس کو ہم ہر وقت
جاگتے وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور اس رسپانسبلٹی کو بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں فوری ادا کرنا ہے، جوں ہمارے لیے ممکن ہو۔ ایک تو ہم اس بات پہ یقین رکھیں، اگر کہیں پہ اس کام میں دشواری پیش آئے تو اس بات کے یقین رکھیں، کامل ایمان رکھیں کہ یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ مشکل یا پیچیدہ کام بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اس کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کر لوں گا۔ اس کی تعریف جو ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کا کہہ لیں کہ نیوکلیس کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو یہ مسئلہ آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گا۔ تو یہ کام ہمارے کانشیس مائنڈ کا، جس مائنڈ سے ہم باقی اپنے تمام تر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام ہمیں اس سے لینا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایک طرف صبر و تحمل کا مظاہرہ اور دوسری طرف یقین کامل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے اس کو اپنے تحت الشعور کو، اپنے سب کانشیس مائنڈ کے سپرد کر دینا ہے۔ جو ہی یہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے سپرد ہو جائے گا، اس پہ انشاءاللہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کام بھی شروع کر دے گا۔ ہمیں اس بات پہ ہمیشہ 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 یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ ہونا کیسے ہے؟ ہمیں آئیڈیا ملے گا، ہمیں ٹیکنیک ملے گی، ہمیں وہ چابی ملے گی کہ جس چابی سے ہم نے اس بند دروازے کو کھولنا ہے اور انٹر ہونا ہے۔ وہ چابی ہمیں ایک آئیڈیا کی صورت میں ملے گی۔ ہمارا سب کانشیس مائنڈ، ہمارا تحت الشعور ایک سویا ہوا جن ہے، ایک الادین کے چراغ کی مانند ہے، اور بے پناہ بڑی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے بہت بڑے کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ کام کر لے گا، اور ہمیں اس کا طریقہ کار بھی آتا ہو۔ ہمیں نہایت صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ ہم نے امپیشنٹ بے صبری اور کا مظاہرہ ہرگز بھی نہیں کرنا۔ ہمیں پورا یقین بھی رکھنا ہے اور پورا صبر و تحمل بھی رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے سب کا اگر ہم اپنے اس کو مہیا کریں گے تو انشاءاللہ یہ کھاد اور پانی کی مانند ثابت ہوں گی، اور ہمیں ہمارے مسئلے کا حل ملے گا، ایک آئیڈیا کی صورت ملے گا، اور یقیناً ملے گا۔ ہمیں اس بات پہ یقین پختہ رکھنا ہے اور ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اپنے اس بات کو کلیئر ڈیفائن کرتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے ہمارا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، اور ضرور حل ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔